السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہم روزانہ ہی اللہ کے قرآن سے منسلک رہتے ہیں، تو روزانہ کی طرح انشاءاللہ آج بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور آج آیت جو ہوگی وہ ہوگی آیت نمبر 36 اور 37، آل عمران کی 36 اور آیت نمبر 37 اور 38 بھی کر لیں ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما پس جب وضعتها اس نے جنا اسے، وضع حمل ہم کہتے ہیں اردو میں بچے کا پیدا ہونا. قالت اس نے کہا، رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتها اس کو جنا، یہ بھی وہی روٹ ورڈ ہے، واو صاد اور عین، انثى لڑکی، واللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی، عالم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ، وضعت اس نے جانا. ولیس الذکر واو اور لیسا نہیں، الذکر لڑکا، کل انثی لڑکی کی طرح، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. وَإِنِّي اور بے شک میں، سمیتها اس کا نام رکھا ہے. یہ سمیتو کو دیکھیں تو اسم الف سین میم اسم، ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، کسی کا نام پوچھنا ہوتا. سمیتها میں نے اس کا نام رکھا، مریم مریم. وَإِنِّي اور بے شک میں، اعیذها بکا اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اعیذها اسے پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری. اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو دیکھیں تو یہ وہی روٹ ورڈ ہے، عین واو اور زال اس کے اندر ہے، تو اعوذ بھی ایسے ہی بنے گا. وذریتها اور اس کی اولاد کو، من الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے، جو رد کیا ہوا ہے، شیطان مردود کے شر سے. با محاورہ ترجمہ سنیں اس کا. پھر جب اس نے یعنی مریم علیہ السلام نے اسے جنا تو کہنے لگی، بے شک اے میرے رب میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب علم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اگلی آیت، فتقبلها ربها، فا کی معنی پس، تقبلها قبول کر لیا اس کو، ربها اس کے رب نے، بے قبول حسن احسن طریقے سے قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا اور پروان چڑھایا، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نباتات جب میں نے بتایا تھا اردو کا، نباتن حسنا اچھے طریقے سے بہترین انداز میں پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی. کفالت سرپرستی کو کہتے ہیں، یہ لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. اور اس کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی. کلا
کلما جب کبھی داخلہ علیہا وہ داخل ہوتے اس پر زکریا المحراب زکریا علیہ السلام حجرے میں. محراب کے معنی وہ خاص کمرہ اسے حجرہ کہتے ہیں, اسے محراب کہتے ہیں, جو عبادت گاہوں کے ساتھ بناتے تھے اس وقت. واجدہ اندہا واجدہ پاتے, وجود اردو کا لفظ موجود, اندہا اس کے پاس رزق. قالا اس نے کہا یا مریم اے مریم, انا کہاں سے, انا کہاں سے, لاکا تیرے لیے, ہاذا یہ, قالت اس نے کہا ہوا, اس نے کہا ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے, بغیر حساب بغیر حساب کے. اس کا با محاورہ سن لیں. جب کبھی زکریا علیہ السلام حجرے میں اس کے یعنی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق پاتے, اور ایک دن کہا اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے تیرے لیے. اس نے کہا میرے اللہ کی طرف سے, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا, ہنالک اسی جگہ, دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے. قال ربی کہا ہے میرے رب, حب لی عطا کر مجھے, ملتن کا اپنی طرف سے, ذریتن اولاد پہلے بھی آپ پڑھ چکے, طیبہ پاکیزہ, انکا سمیع الدعا بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ 3 آیتیں ہوئیں. اس کا ترجمہ سنیں. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ آج کا آسان سا سبق تھا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے منت مانی تھی مریم علیہ السلام کی ماں نے, عمران کی بیوی نے. تو جب پیدا ہوئی تو مریم پیدا ہوئی بیٹی, تو کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو اس کو تیرے نام کرنا تھا, تیری نظر دیا تھا, اب یہ تو لڑکی ہے, لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی. عورتوں کی اور ذمہ داری ہے, مردوں کی اور ذمہ داری ہے معاشرے میں. تو خاص طور پر دین کے پھیلانے میں یا دین کے لیے مختص کرنا تھا. تو میرے تو ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا, اب یہ بیٹی تو نے دے دی. تو اس سے ہمیں ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ اولادیں بیٹا دے یا بیٹی دے وہ اللہ دیتا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. پھر فرمایا میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. اور مریم واحد نام ہے قرآن میں جی کسی عورت کا نام ہے. پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے. ذکر تذکرہ موجود ہے لیکن نام مریم کا ہے بس عورتوں میں سے. اور اس نام کی ایک صورت بھی اللہ نے نازل کی, اور ساتھ ہی کہا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب چیختا ہے روتا ہے تو اس کو شیطان چوکا لگاتا ہے. تو مریم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ہی اللہ کی پناہ میں دیا تاکہ ان پہ شیطان حاوی نہ ہو سکے. تو واقعہ ہی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کریں, اللہ کی مدد حاصل نہ کریں تو شیطان جو ہے یہ مداخلت کرتا ہے, نیک کام نہیں کرنے دیتا. آگے فرمایا کہ تو اس کے رب نے قبول کر لیا, مریم کو ہی قبول کر لیا اللہ پاک نے,
اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے، اور اس کو پروان چڑھایا بہت اچھے طریقے سے۔ اور جب وہ بڑی ہو گئیں تو پھر اس کی کفالت، آپ پیچھے آگے پڑھیں گے کہ وہ جھگڑنے لگے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، پھر قرعے ڈالے گئے، اور قرعہ جو تھا وہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور آپ کی پرورش کے لیے بہترین شخصیت بھی زکریا ہی تھی اس وقت علیہ السلام۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کے نبی تھے، ایک آپ کے خالو تھے، آپ کے خالو تھے، تو کفالت کا ذمہ ان کے ہاں نکلا۔ تو انہوں نے جو عبادت گاہ کے ساتھ ایک خاص کمرہ تھا، وہاں وہ رہتی تھیں۔ جب کبھی وہ آتے تو ان کے پاس اگر عام چیز ہوتی تو پھر کبھی وہ حیران نہ ہوتے، وہ بے موسم پھل ہوتے تھے، یعنی گرمی کے پھل جب گرمی میں ہوتے ہیں، سردی والے نہیں ہوتے، سردی والے پھل وہاں موجود پاتے، اور کبھی سردیوں میں گرمی والے پھل موجود پاتے۔ تو ایک دن پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ان کو پہنچاتا تھا۔ اللہ چاہے تو آسمانوں سے بنی اسرائیل کو من اور سلوا نہیں اتارا تھا پکا پکایا، اور یہاں مریم علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر، اور پوری کائنات کو اللہ دینے والا ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو روزی دیتا ہے۔ یہ تو انسان ہے جس کا عقیدہ کمزور ہے، ادروائز تو پوری کائنات کی ہر چیز کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور فرمایا یہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو میرے رب کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے بے غیر حساب رزق دے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور تو یہ روٹین ہے نا، اللہ کا اصول ہے کہ محنت کرو تو ملے گا، لیکن کبھی کبھی وہ بغیر محنت کے دے دیتا، جیسے یہی مریم علیہ السلام کی بات ہے۔ یہ آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، کئی لوگ اتنا کام نہیں کرتے، بڑے امیر ہیں، تھوڑا سا کام کیا بہت رزق آ جاتا ہے۔ کئی لوگ سارا دن ان کی چمڑی اتر جاتی بیچاروں کی، اور ان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مکہ کے اندر بھی جو کافر تھے وہ ان کے حالات آسودہ تھے، اور مسلمانوں کے چولہے نہیں جلتے تھے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور مسلمانوں میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار موجود تھے، تو حالات تنگ تھے۔ یہ رب جس کو چاہے جیسے رکھے، تو باہر رزق کی دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ دیکھتے ہی زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیٹا اللہ نے نہیں دیا، تو انہوں نے فوراً اللہ کی رحمت کا یہ انداز دیکھا تو دعا مانگ دی، اللہ مجھے بھی بیٹا دے، مجھے بھی اولاد دے دے، پاکیزہ اولاد دے۔ تو یعنی بے موسمی چیز کو دیکھ کر، یا وہ چیز جو روٹین سے ہٹ کے تھی، ناممکن نظر آتی تھی، وہ دیکھی تو اپنے لیے بھی مانگ لیا، اور اللہ نے قبول بھی کر لیا۔ پھر ان کو اولاد دی، آگے آئے گا، اب ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ نبی بھی بنایا۔ تو ایک اور مسئلہ یہاں سے آپ صاف دیکھ سکتے ہیں، اور کیا؟ دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ ترجمہ دیکھیں، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد دے، ذریۃ طیبہ۔ تو دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، انہوں نے کوئی واسطہ نہیں ڈالا، انہوں نے کوئی کسی اور سے مانگا نہیں، اپنے رب سے مانگا اور کہا اللہ دے دے، تو دینے والا ہے۔ تو یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور تو ہی دعاؤں کو سننے والے سے مراد ہے قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔